بندہ رب رسول سے محبت کر لیتا ہے، جب بندہ رب رسول سے محبت کرتا ہے پھر اسے کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، پھر اسے کسی قسم کی یا وہ اسے کسی قسم کا اس کے دل کے اندر ملال نہیں آتا ہے۔ پھر سب سے پہلی بات کی کہ علم حاصل کرو، دوسری بات فرمایا کہ رب رسول سے محبت کرو، تیسری بات داتا اجمیری نے اپنی کتاب کے اندر یہ کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رب رسول سے محبت کرو نا تو صرف خالی محبت نہیں کرنی، کہتے کہ پھر تم نے اپنے نبی کی سنت اور شریعت پہ عمل پیرا بھی ہوگا، دین پہ چلنا بھی ہے، اس لیے کہ اگر تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلو گے، دین پہ اگر تم چلو گے تو اسی سے سارے تمہیں اعزازات ملیں گے، اسی سے تمہیں شانیں ملے گی، اور اسی سے سارے مکاشفات ملیں گے، اور اسی سے تمہیں عظمتیں ملیں گی۔ اگر نبی پاک کو کہتے ہیں اس بات کو یاد رکھنا، اگر تمہیں کوئی رب اعزاز دے گا تو صرف اس وجہ سے تمہیں رب اعزاز دے گا کہ یہ بندہ میرے نبی کی سنت پہ چلنے والا، صرف اس وجہ سے تمہیں اعزاز ملے گا۔ ورنہ یہ جو آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آج کل کے جو لوگ پیر بنے پھرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری لائن اور ہے، فقیروں کی لائن اور ہے، مولویوں کی لائن اور ہے، داتا اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ سنت اور شریعت سے ہٹ کر چلے گا وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا، جو شریعت اور سنت سے ہٹ کر چلے گا۔ پھر اس پر بھی آپ نے ایک مثال دی، اس پر بھی آپ نے ایک مثال دی ہے، مثال کیا دی ہے وہ ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ تابعی بزرگ تھے، تابعی بزرگ، تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، صحابی کا شاگرد ہو، وہ کہتے ہیں کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر تک وہ نوافل میں مشغول رہتے تھے، نماز پڑھتے نوافل میں مشغول ہوتے تھے۔ ایک بندہ نا دور سے آیا شور سن کے اٹھ کے، تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی وہ تو اس وقت نہیں ملے گے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو ملنا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو جائے گا ان کے پاس تو وہ ناراض ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اللہ کا بندہ اگر ناراض بھی ہوگا تو زیادہ دیر ناراض رہے گا، اس لیے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے۔ وہ چلا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس جب گیا نا، اب ذرا سنیے گا کہ سنت اور شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعزاز دیتا ہے، اسی کی وجہ سے بندے کو عظمتیں ملتی ہیں۔ سنت اور شریعت سے ہٹ کر بندہ کبھی کچھ کما نہیں سکتا۔ کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا، کہتے میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا نا، وہ کہتے کہ وہ ایک پہاڑ کے پیچھے نا اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے اور خود ایک غار میں جا کر نا اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، بکریاں رکھی تھی وہ بکریاں چراتے تھے اور عبادت کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے میں ان سے ملنے کے لیے جب گیا تو وہ کہتے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا کہ وہ غار میں عبادت کر رہے اور ان کی بکریوں کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا، سبحان اللہ، بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، کہتے میں ان کے پاس گیا تو وہ عبادت میں مشغول تھے، سلام کہنا تو میری طرف متوجہ ہوئے، غصے سے بولے بھائی اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا کہ حضور اگر آئے گیا تو مہربانی کریں قبول کر لیں۔ کہتے انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، میں نے کہا کہ جناب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ بھیڑیے تو بکریاں کھایا کرتے ہیں، یہاں پر تو حفاظت کر رہا بھیڑیا، یہ بکریوں اور بھیڑیوں کی سلو کب سے ہو گئی ہے، یہ کب سے صلح کر بیٹھے؟ انہوں نے کوئی لمبی چھوٹی باتیں نہیں کی، ایک جملہ بولا کمال کر دیا۔ سنت اور شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو کیسا اعزاز دیتا ہے، وہ ذرا سنیے گا۔ فرمانے لگے کہ جس دن سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر دی ہے نا، اسی دن سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر دی، اسی دن سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر دی۔ گویا وہ فرما رہے تھے کہ آج بھی ہوگا ابراہیم کا یہ معاملہ تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پہ۔ وہ کہنے لگے کہ بس تو نبی پاک کی سنت پہ جاتا۔ وہ کہتے کہ میں نے جب ان کی یہ بات سنی نا تو کہتے میرے جسم پہ کب کبھی تاری ہوگی، کب کبھی تاری ہوگی۔ تو میں نے اب دل کے اندر سوچا، مجھے پیاس لگی، میں نے کہا پتہ نہیں بابا جی مجھے کچھ کھلاتے پلاتے بھی ہے کہ نہیں، اپنا تو مجھے ان کا پتہ کوئی نہیں، اور مجھے یہ کھلاتے پلاتے بھی نہیں، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہتے میں نے دل کے اندر سوچا تو غار میں بیٹھے تھے، ان کے
پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا. تو غار کے اندر نا ایک پتھر کے ساتھ ڈھلان سی بنی ہوئی تھی، ڈھلان سی بنی تھی. تو انہوں نے وہ پیالہ لکڑی کا نا اس ڈھلان کے نیچے رکھا تو وہ فوراً دودھ سے بھر گیا، دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا، میں نے پیا. دوبارہ انہوں نے اس ڈھلان کے نیچے رکھا تو وہ دوبارہ سارا پیالہ شہد سے بھر گیا. کہتے میں نے کہا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ دودھ تو گائے بھینس بکریاں دیتی ہیں، یہ پہاڑ تو نہیں دیا کرتے، اور یہ شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، یہ پتھروں سے تو نہیں نکلا کرتا. کہتے میں نے جب اتنی بات کی تو انہوں نے قرآن کے طور پر دلیل کے طور پر نا انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اپنی بات نہیں کی، قرآن پاک پڑھا. کیا کہنے لگے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ سبھی کچھ شرک ہے، بدعت ہے، ان سے ذرا انہیں یہ باتیں ذرا سنائیں کہ یہ قرآن ہے. وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا تو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے. تو کہنے مجھ سے فرمانے لگے بیٹا کہ جو رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے پتھروں سے پہاڑوں سے پانی نکال دیتا ہے نا، وہی خدا اپنے محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھروں پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی جاری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. میں وہی خدا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا ان سے کہا کہ جناب پھر میرے لیے بھی دعا کریں. وہ کہنے لگے یار بس کر، تو دعا نہ کرا، تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر، اللہ تعالیٰ تجھے بھی شادی عطا فرمائے. نبی پاک کی سنت پہ عمل کر. سب سے پہلے حضرت داتا علی جبیری علیہ الرحمہ نے بات کی علم کی. بات پھر سنے ذرا. سب سے پہلے بات کی علم کی کہ علم حاصل کرو، پھر کہا کہ رب رسول سے محبت کرو، پھر کہا کہ جب رب رسول سے محبت کرو تو پھر ان کی سنت پہ بھی چلو. اگلی بات جو انہوں نے کی نا وہ ذرا سنیے گا. اگلی بات انہوں نے ایک فقر کا باب باندھا ہے. کہتے فقیری کی لائن پہ چلنا ہے. اچھا پھر یہاں پر انہوں نے ایک بات کی بڑی کمال کی ہے. فرماتے ہیں کہ فقر یہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، یہ کشف المحجوب کے اندر ہے، اس کو بڑے یاد ہے. دنیا کی بہت ساری کتابوں کے اندر اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ اردو کے اندر بھی موجود ہے. فارسی میں آپ نے یہ کتاب لکھی، یہ اردو کے اندر بھی موجود ہے. زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، 300-400 کی ہوگی زیادہ سے زیادہ. اس کو بڑے طرح فرماتے ہیں کہ فقر یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ کچھ نہیں. داتا علی جبیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فقر یہ ہے کہ تیرے پاس مال تو ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو، محبت میرا رسول سے. مال ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو، مال ہو تیرے پاس لیکن مال سے محبت نہ ہو. اور پھر آپ نے اگلی بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کو جو درویش ہوتا ہے نا وہ کبھی دنیا داروں سے سوال نہیں کیا کرتا، ان کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے، وہ کبھی دنیا داروں سے نہیں مانگتے. اس پر بھی حضرت داتا جی ہمارے یہاں نا رواج ہے کرامتیں بیان کرنے کا. دیکھیں یہ باتیں ساری اپنی جگہ موجود ہیں کہ حضرت داتا جی علیہ الرحمہ کی کرامتیں بڑی مشہور ہیں. آپ نے بڑا کچھ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دکھایا ہے. تو یہ بات بھی موجود ہے کہ بندہ کراچی سے چلا تھا اور اس نے آ کر یہاں پر حاضری دی تو اس کی لاٹ بھی نکلی. یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن میرے بھائی جو اصل جو چیز وہ بزرگ دے کے گئے نا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمارے یہاں نا کوئی ایسا چراغ لگے کہ جس کو گھسیٹا جائے تو پھر ہمارے پاس نا مال کی جو ہے وہ لہر بہر ہو جائے. بھائی یہ دین کا مزاج نہیں ہے. تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرے. اور دیکھیں داتا علی جبیری علیہ الرحمہ کے دربار میں ایک بندہ حاضر تھا، وہ کافی عرصے پرانی بات ہے. وہ آ کر نہ کہنے لگا کہ داتا مجھے 10 روپے دو، داتا مجھے 10 روپے دو. وہ بڑی دیر ہو گئی تھی اسے یہ باتیں کرتے. ایک بندہ جو پاس کھڑا تھا اس نے یہ بار بار اس نے سنا، وہ بڑا تنگ آ گیا. اس نے کہا یار تم میرے پاس آ، تجھے داتا نے کیا دینا ہے، تم مجھ سے لے، میں تجھے 10 دیتا ہوں. بندہ بڑا خوبصورت تھا. اس نے 10 روپے لے کے نا جیب میں ڈالے، پھر منہ کیا قبر کی طرف، روزے کی آپ کے کب مزار کی طرف منہ کیا. کہنے لگا داتا آپ نے بھی کمال کر دیا، دلوانے بھی آئے تو منکروں سے دلوا دیے مجھے 10 روپے، منکروں سے دلوا دیے پیسے مجھے.
بندہ بڑا حیران ہو کہنے لگا میں تو یہ جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے میرے اوپر ہی بات جڑ دی۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، لیکن میرے بھائی جو اصل چیز جو تعلیمات دی نا داتا یا جبیری رحمۃ اللہ علیہ، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیری اس چیز کا نام نہیں کہ تیرے پاس پیسے نہ ہوں، فقیری یہ ہے کہ تیرے پاس پیسے موجود ہوں لیکن ان سے محبت نہ ہو، محبت تجھے رب رسول سے، لگاؤ تجھے رب رسول سے ہو۔ اور میرا فرماتے ہیں کہ فقیر جو درویش لوگ ہوتے ہیں نا وہ دنیا داروں سے سوال نہیں کرتے۔ اس پر بھی آپ نے ایک مثال دی، فرماتے ہیں شیخ احمد نامی اپنی کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں شیخ احمد نام کے ایک بزرگ تھے، ساری زندگی کبھی دنیا داروں سے کہ چھوٹے سے چھوٹا سوال بھی نہیں کبھی کیا، کبھی کوئی دنیا داروں سے سوال نہیں کیا، لیکن ایک مشکل ایسی آئی کہ جو حل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کسی نے آپ ایک الزام لگا دیا، جھوٹا الزام لگایا، ابو مسلم نام کا حاکم تھا، اس نے آپ کو پکڑا تو جیل میں ڈال دیا۔ لوگوں نے کہا کہ جناب اپنی صفائی میں کچھ کہیں، میں نے کہا یارو ساری زندگی دنیا داروں سے سوال نہیں کیا ہے، میرا رب رسول جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، وہ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، دنیا داروں سے سوال نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جیل میں رہے۔ ابو مسلم یہ داتا جبریل رحمہ نے 1000 سال پہلے یہ باتیں نہیں کی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کشف المحجوب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ابو مسلم جو حاکم تھا نا یہ ذرا نیک آدمی تھا، اس کو ایک دن تہجد کے وقت نا نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، مقدر جاگے تو ابو مسلم نبی پاک کے قدموں پہ گرا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تو نے اللہ کے ولی کو جیل میں ڈال دیا ہے، تو تجھے رب سے ڈر نہیں لگتا؟ نکال اسے جیل سے، رہا کر اسے۔ نبی پاک نے یہ بات کی تو چلے گئے، آنکھ کھلی تو ابو مسلم بھاگ کر گیا، کسی جیلر کو نہیں بھیجا، کسی اور وزیر کو نہیں بھیجا، خود گیا، جوتا پہننا بھی یاد نہ رہا، جلدی سے بھاگا، جا کر ان کو آزاد کہنے لگا جناب آپ جائیں، مجھے پتا چل گیا کہ آپ بے گناہ ہیں، آپ جائیں، آپ چلے جائیں، مجھے پتا چل گیا۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان کو آزاد کیا، بڑا ہی جو ہے وہ ایک بے اعتراض قسم کا بندہ تھا، کہتے میں نے ان کو آزاد کیا، بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کا شکریہ، جناب آپ کی بڑی مہربانی، کہتے میں نے ان کو آزاد کیا تو انہوں نے سر جھکا کے چلنا شروع کر دیا، پکڑا تھا تو پھر بھی خاموشی کے ساتھ آگے، اور جب آزاد کیا پھر بھی خاموشی کے ساتھ جانے لگے۔ کہتے میں پھر ان کے آگے ہوا، میں نے کہا کہ جناب اگر کبھی کوئی حکم ہوا تو مجھے دیجیے گا، میں آپ کا حکم ضرور پورا کروں گا، کبھی کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا۔ تو کہتے میری طرف نہ دیکھ کے مسکرائے، کہتے لگے کہ ابو مسلم تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ کہنے لگے کہ حضور کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ جو تجھے تہجد کے وقت اٹھا کر مجھے آزاد کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں، وہ مجھے دنیا داروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کبھی نہیں دیں گے مجھے، میں دنیا داروں سے کیوں سوال کروں؟ میرے بھائی حضرت داتا علی اجمیری فرماتے ہیں کہ تم کبھی دنیا داروں سے سوال نہ کرنا، کبھی ہاں اللہ والوں سے سوال کرو، اللہ والوں کے پاس جاؤ۔ پھر آخری بات، وقت میرا ہو رہا ہے اور آخری بات میں باتوں کو مختصر کر رہا ہوں، بس آخری بات، حضرت داتا جبریل رحمہ نے بہت ساری باتیں کی، میں اپنے جو خطاب کا جو وقت ہے نا اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یہ آخری بات ہے، ورنہ کشف المحجوب کا ایک ورق اگر آپ پڑھتے جائیں تو ہزاروں باتیں نکلتی وہاں سے، موضوعات نکلتے بے شمار۔ آپ نے پھر ایک بات یہ بھی کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ میری بات آخری ذرا توجہ سے سنیے گا، تمام حضرات جو بیٹھے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ تیرا رب تجھ سے جلدی راضی ہو جائے، بات ذرا سمجھیے گا، راضی نہیں صرف، اگر تیرا خدا تجھ سے جلدی راضی ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے جلدی راضی ہو جائے تو رب کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کر دے، رب تجھ سے جلدی راضی ہو جائے۔ رب کی شرط یہ ہے کہ رب کی مخلوق سے محبت کر۔ داتا صاحب کے بارے میں نا ایک واقعہ لکھا ہے، یہ کشف المحجوب کے اندر نہیں ہے، آپ کی سیرت میں وہ کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ ایک کشتی میں جا رہے تھے تو آپ نے حلق کروایا ہوا تھا، ٹڈ کروائی ہوئی تھی، یہ اکثر بزرگوں کا طریقہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی تھا کہ آپ اکثر سر کا حلق کروا کے رکھتے تھے، انہی کی سنت پہ چلتے ہوئے، کیونکہ ولایت ملتی اسی دروازے سے، تو
تو اکثر اولیاء ان کی سنت پہ بھی عمل کرتے تھے. داتا صاحب کے پاس کے ساتھ کچھ مرید بھی تھے. تو کشتی میں جا رہے تھے, دریا میں کشتی میں جا رہے تھے, تو دوسری طرف سے نا ایک لڑکے آ رہے تھے, گرمیوں کے دن تھے. داتا صاحب نے اپنے سر سے امامہ اتارا تو سر میں کھجلی ہوئی, تو کھجلی کرنے لگے, خارش کرنے لگے. تو وہ لڑکے نوجوان تھے, تو انہوں نے داتا صاحب کی طرف دیکھا تو ایک لڑکا نا مذاق کرنے لگا, کہنے لگا دیکھو باپ کا سر کتنا چمک رہا ہے. اس نے مذاق کیا, بھکتی کسی. باقی لڑکے جو ہے وہ ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. تو مرید جو ساتھ تھے ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ جناب حضور اس کے ان لڑکوں کے بارے میں بددعا کریں. داتا صاحب فرمانے کہ بھائی کر دوں, کہا جناب کر دیں. مرید فرماتے کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم یہ ڈوب کے مر جائیں گے. ادھر داتا صاحب ہاتھ اٹھائیں گے, یہ ڈوب کے مر جائیں گے. لیکن کہتے داتا صاحب نے نا ہاتھ اٹھائے تو دعا کیا مانگی؟ دعا مانگنے لگے یا اللہ یہ جس طرح آج مسکرا رہے نا ان کو قیامت تک مسکراتے رکھنا. سبحان اللہ. یا اللہ ان کو مرتے دم تک مسکراتے رکھنا. کہتے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ دعا دیں گے اور یہ ڈوب جائیں گے. کہتے انہوں نے دعا دی, ہم کنارے پہ پہنچے تو وہ لڑکی آپ کے پیچھے ہی آ گئی. پیچھے کہنے لگے حضور معاف کر دیں. داتا صاحب فرمانے لگے ایک شرط ہے میری. کیا شرط ہے؟ داتا صاحب فرمانے لگے روزانہ میرے پاس درس قرآن پہ آیا کرو گے. آیا کرو گے حضور, آیا کریں گے. مرید کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ڈوب جائیں, لیکن دادا صاحب نے ان سارے لڑکوں کو بچوں کو پڑھایا. ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ڈوب جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لڑکوں کو اتنی صلاحیت دی, طاقت دی کہ وہ خود بھی تیرے اور لاکھوں لوگوں کو تیرانے کے قابل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا. کسی کو شیخ الحدیث بنایا, کسی کو اللہ کے ولی نے, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو شیخ القرآن بنا دیا, کسی کو درویش بنا دیا. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے جلدی راضی ہو, تو نہ رب کی مخلوق سے محبت کیا. رب کی مخلوق سے جب, کیوں, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کئی بار میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ الخلق عیال اللہ, یہ جو مخلوق ہے نا, جیسی بھی مخلوق ہے, جیسے بھی میرے جیسے بھی بندے گناہگار اس کے اندر موجود ہیں, فرمایا گیا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے نا یہ اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کو اپنے کنبے سے بڑی محبت ہے. اور جو اس کنبے سے محبت کرتا ہے نا, جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو, اس بندے کو محبوب بناتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے جلدی ہی راضی ہے, تو اللہ کے بندوں سے محبت کیا کر, اللہ تجھے بھی اپنا محبوب بنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان ہستیوں کا خیال ہمیں عطا فرمائے.